بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ مذہب اسلام ایک فرد کی، ایک انسان کی غلامی کو کسی شکل میں پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ اس کے غلام بنائے جانے کو انتہائی شنیع فعل سمجھتا ہے، برا عمل سمجھتا ہے۔ تو جو مذہب فرد کی غلامی کو ناپسند کرتا ہے، وہ قوموں کی غلامی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اسی لیے نوع انسانی پر انہی جیسے انسانوں نے غلامی کی جو توق ڈال رکھے تھے، نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ نبی ان بوجھوں کو ہٹاتا ہے جن بوجھوں سے انسان دبے جا رہے تھے، اور ان توقوں، ان زنجیروں کو کاٹتا ہے جن میں انسانیت کو جکڑ دیا گیا تھا۔ اسلام نے انسانوں کی بندگی سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیروکاروں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم انسانوں کو غلامی سے نکالنے والے ہو اور ملکوں کو ظالموں کے ظلم و جور اور استبداد کے پنجوں سے نجات دلانے والے ہو۔ جس انسان کی ذمہ داری احتساب کائنات ہو، وہ غلام کیوں کر رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ وہ آدمی اپنے آپ کو شہادت علی الناس کے بلند مقام کا مستحق کیسے ثابت کر سکتا ہے جو خود غلامی میں جکڑا ہوا ہو؟ دوسروں کو غلامی کی زنجیروں سے اور ظلم و جور کے بندنوں سے آزادی کیسے دلا سکتا ہے جو خود غلامی کی جکڑ بندیوں میں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خلافت، امامت اقوام اور حکومت و قیادت کی ذمہ داری اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ دوسری قوموں کو اپنا محکوم بنا لے، ان کے گلے میں اپنی غلامی کا طوق ڈالے، بلکہ اس لیے ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس سے سکتی، بلکتی، دم توڑتی، انسانوں کے ظلم سے کراہتی ہوئی انسانیت کو ظلم سے نجات دے کر اللہ رب العالمین کے انصاف والے نظام کے راحت بخش سائے میں پہنچائیں، اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غلامی میں لے آئیں، اس کی محکومی میں لے آئیں۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے سپہ سالار اعلیٰ رستم کے دربار میں اس حقیقت کو خوب واضح کیا۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس شخص کو جسے وہ چاہے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ کی بندگی کی طرف لے آئیں، اور ادیان و مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے راحت بخش انصاف کی طرف لے آئیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں۔ اسی لیے اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ جو تم پر ظلم کرے، تمہیں اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے، اس کے خلاف جہاد کرو، اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ، اس کے خلاف مورچہ سنبھالو۔ بلکہ اگر کوئی قوم، انسانیت کا ایک گروہ ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہا ہو اور وہ کرا رہا ہو اور مدد طلب کر رہا ہو، تو اسلام اپنے پیروکاروں کو جھنجھوڑتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں لڑتے ہو ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جن پر ظلم کیا گیا ہے، جو پکار کر کہہ رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی اور اس کے باشندوں سے نجات عطا فرما۔ بلکہ اسلام نے یہ تک کہا کہ اگر تمہیں اپنے وطن سے نکالا جا رہا ہے، خویش و اقارب سے دور کیا جا رہا ہے، تو پھر تم اپنا حق وصول کرنے کے لیے لڑو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں لڑیں گے ان دشمنوں سے
جنہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اور اپنے بچوں سے، اپنے متعلقین سے دور کر دیا ہے۔ وطن کی محبت یہ انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں داخل ہے۔ اسلام اس پر قدغن اور پابندی نہیں لگاتا ہے، لیکن اسلام اس کا رخ متعین کرتا ہے، محبت کا ایک حد متعین کرتا ہے۔ وطن پرستی کی اسلام دعوت نہیں دیتا ہے، اسلام وطن محبت کی، وطن سے محبت کی، وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ روایات میں، صحیح روایات میں یہ بات آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور پھر مدینے سے بھی۔ جب مجبور ہو کر اللہ کے نبی مکے سے نکل رہے تھے تو مکے کی طرف رخ کر کے کہا تھا، ما اطیبکی من بلد وما احبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی ما خرجت منکی۔ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے، اگر تمہاری قوم مجھے مجبور نہ کرتی نکلنے پر تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سکونت فرمائی تو مدینے سے محبت کرنے لگی، اور مدینے کے بارے میں دعائیں فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جیسے کہ مکے کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو بیمار پڑنے لگے، بخار آتا تھا سخت تیز، حضرت ابو بکر کو بھی، حضرت بلال کو بھی۔ حضرت بلال کو سے جب بخار اترتا تھا گھر کے صحن میں لیٹ جاتے تھے اور زور زور سے یرفعوا عقیرتہ، اپنی آواز بلند کرتے تھے اور یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ وہ اشعار امام بخاری نے کئی جگہ بخاری میں نقل فرمائے ہیں، حالانکہ ظلم و ستم جو مکے میں کیا گیا تھا حضرت بلال پر وہ سب کے سامنے ہے، اس کے باوجود اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ الا لیت شعری هل ابیتن لیلتا بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اریدن یوما میاہ مجنہ وهل یبدو لی شامت وطفیل۔ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ میں ایک رات مکے کی وادی میں گزاروں، میرے ارد گرد اذخر اور جلیل جو مشہور گھاس تھی مکے کی وہ میں دیکھوں، اپنے وطن کی گھاس کو میں دیکھوں؟ اور کیا کبھی ایسا موقع آئے گا کہ میں شامہ اور طفیل پہاڑوں کا نظارہ کر سکوں جو میرے وطن کے تھے، اور مجنہ کے چشموں پر میں جا کر تھوڑا لطف اندوز ہو سکوں؟ یہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کی اس تکلیف کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہم ان ابراہیم خلیلک وعبدک ونبیک وانی عبدک ونبیک وان ابراہیم دعاک لمکۃ وانی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ۔ اے اللہ تیرے بندے ابراہیم تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، انہوں نے آپ سے مکے کے لیے برکت کی، خیر کی دعائیں مانگی، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں، اور میں مدینے کے سلسلے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، خیر کی اور برکت کی دعا مانگ رہا ہوں، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ مدینے کی ایک ایک چیز سے اللہ کے نبی محبت فرمایا کرتے تھے۔ احد پہاڑ سے محبت کر رہے ہیں، جب واپس آتے تھے اور مدینے کے در و دیوار اور درخت نظر آتے تھے اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ کہ محدثین نے اس پر تبصرہ کیا، نوٹ چڑھایا کہ یہ وطن کی محبت میں تیز رفتاری اختیار کر لیتے تھے۔ جس نبی کی محبت اپنے وطن کے سلسلے میں ایسی ہو، کیا اس کی امت اپنے وطن کے سلسلے میں وطن دوستی اور وطن کی محبت کے جذبات سے عاری ہو سکتی ہے، خالی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو اسلام نے وطن کی محبت کا بھی درس دیا ہے، بلکہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسا وطن بنایا جائے، اختیار کیا جائے جہاں پر رہ کر اللہ کے احکام پر مکمل عمل کیا جا سکے۔ شاعر اسلام کے ادب و احترام میں وہاں پر کوئی چیز رکاوٹ اور مانع نہ بنے۔ اور ایسے وطن پر اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو کہتا ہے آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، دشمن کے سامنے سیسائی پلا ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ یہ اسلام کی وطن کے سلسلے میں تعریف ہے۔ اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے
جو فضائل آئے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک دن کی سرحد کی چوکی داری دنیا و مافیا تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت میں ایک مہینہ کوئی مسلسل عبادت کرے اور 1000 راتیں عبادت کرے، اس کے برابر سرحد کی چوکی داری کرنے والے کا ثواب قرار دیا گیا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جو سرحد کی چوکی داری کرتا ہے اسے جنت کی خوشخبری ہے اور عذاب قبر سے نجات کی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور پھر جان و مال کی آزادی کی خاطر جو جنگ لڑی جائے، جو لڑائی لڑی جائے، اس میں اگر انسان کو نقصان پہنچے تو اس کو بھی شہید قرار دیا گیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اہل ایمان جو جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مقصد اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے فیتھ، اپنے تصور، اپنے دین کی حفاظت ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اس راہ میں اگر وہ شہید ہو جائیں تو یہ مزدہ جاں فضا سنایا گیا ہے، من قتل دون دینہ فہو شہید۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام وطن کی محبت کی تعلیم دیتا ہے اور وطن دوستی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنی آزادی حاصل کرنے کی خاطر لڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ اپنی بات مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر ختم کرتا ہوں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی تعلیم اس کتاب میں موجود ہے جو اپنے ماننے والوں کو کسی بھی حال میں آزادی کھو کر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مسلمانوں کو مٹ جانا چاہیے یا آزادی حاصل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی آپشن، کوئی اختیار نہیں ہے۔